السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 21 لیسن نمبر 21 کے اندر ہم وقف کے متعلق پڑھیں گے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کے معنی ہیں ٹھہرنے اور رکنے کے، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر ہم آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ یعنی کہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو ہم اپنا سانس بھی ختم کرتے ہیں اس حرف پر اور آواز کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر اگر زبر، زیر پیش یا دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ وقف کرتے ہوئے اگر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے ایک، دو زبر ہیں، دو زیر ہیں، دو پیش ہیں یا کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو ہم وقف میں ساکن کر دیں گے۔ اور اگر دو زبر ہوں، کلمے کے آخر حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، یعنی گول تا کو اصل میں ہم ہا کی آواز میں بدل کر ہا ساکن کے طور پر پڑھیں گے۔ کھڑا زیر، حروف مدہ اور ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ حروف مدہ اور ساکن حروف، جو حرف پہلے سے ہی ساکن ہے، کیونکہ ہم وقف کرتے ہوئے آخری جو حرف ہے اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، لیکن اگر حرف پہلے ہی ساکن ہے تو پھر ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی ساکن پڑھیں گے۔ اور حروف مدہ کے اندر بھی جب ہم کسی حرف کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم مدہ، حروف مدہ جو وہ لمبا کھینچ کر پڑھے جاتے ہیں اور حروف مدہ ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ حرکت یعنی زبر زیر پیش جو بھی ہے اس کو ہم ظاہر نہیں ہونے دیں گے، بلکہ جس حروف پر تشدید ہے مشدد حرف کو ہم اس کے بعد میں جو حرکت والا حرف ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے۔ نون قطنی، نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زبر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اکثر ہم نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی آیات میں ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوتا ہے، اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے شین یازر شی، با الف زبر با، شی با۔ نون یہاں پر ہم با کو سین کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ جو نون قطنی یعنی چھوٹا سا جو نون ہے یہاں پر لکھا ہوا انہوں نے، یہاں پر اس نون کے نیچے ہم زیر دے کر اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے۔ نون سین زیر نس، سین زبر سا، نسا۔ میم الف مد زبر ما، نساما۔ حمزہ پیش او، نساما۔ شی بن پہ اصل میں دو زبر ہیں، شی بن، تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو دو زبر کی جگہ ہم با کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، الف مدہ، اور اس کی ایک زبر کو پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اس طریقے سے پڑھیں گے شی با نسما۔ علامات وقف، چند علامات وقف کی تفصیل درج ذیل ہیں۔ وقف کی علامات ہیں یہ گول دائرہ، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یعنی ٹھہرنا چاہیے۔ یہاں پر جب بھی آیت کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ آیت کی کمپلیشن کا نشان بھی ہوتا ہے، اگر کہیں پر بھی یہ گول دائرہ وقف تام آ جائے تو وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ میم کی مثال
جب ہم اردو زبان میں جب ہم بات کرتے ہوئے رموز وقاف میں جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اور اگر ہماری بات کمپلیٹ ہو جائے اور اس کے بعد اگر ہم وہاں پر وقفہ نہیں کریں گے تو ہماری بات کا مطلب چینج ہو جائے گا۔ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ تو یہ وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں کی علامت ہو تو وہاں پر ہم ٹھہرنا جائز ہے، مگر اگر ہم نہ ٹھہریں تو زیادہ بہتر ہے۔ صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ لا اگر آیت کے اوپر ایسے چھوٹا سا لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ لا کا معنی ہے نہیں، یعنی نہیں ٹھہرنا چاہیے اگر آیت کے درمیان میں آئے تو۔ اعادہ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں۔ صادقین یہاں پر گول دائرہ یعنی وقف تام کی علامت ہے، تو اس کو ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، صادقین۔ نون کو ہم ساکن کرتے ہوئے کھینچ کر یہاں پر وقف کریں گے۔ نادمین نادمین، مستقیم مستقیم، فیہ یہاں پر ہم تواں وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ فیہ ہا کو ساکن کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ شفتین شفتین، بالحق بالحق، لا کا معنی ہے نہیں، یہاں پر نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ نستعین جب ہم ساکن کریں گے نون کو تو اس کو ہم یا مدہ کی طرح یا مدہ کی مانند پڑھیں گے۔ نستعین، یشاء مد متصل کو ہم 2.5 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، اور تواں چھوٹی سی جو وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ہم حمزہ کو ساکن کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ یشاء یشاء، حمزہ پر ہم جب وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ وقف کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ من قبل جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم لام کو ساکن کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ من قبل من قبل شہرین، جب بھی کسی حرف کے آخر میں 2 زیر آئیں اور وقف تام ہوں، یعنی آیت کی کمپلیشن کا نشان گول دائرہ ہے، تو آخری حرف کو ہم ساکن کریں گے۔ 2 زیر ہوں گی تو 2 زیر نہیں پڑھی جائیں گی بلکہ اس حرف کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ شہر شیئن، تواں وقف متعلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر بھی 2 زیر ہیں تو 2 زیر کو ہم
حمزہ کو ساکن کرتے ہوئے پڑھیں گے. شیء شیء. حمزہ کو اینڈ میں جھٹکے سے ادا کرتے ہوئے ہم سانس توڑیں گے. قسطی. جیم وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم تو کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم ساکن کر دیں گے. قسط قسط. لہو. دو پیش اگر ہوں کسی حرف پر تو جب ہم وقف کریں گے تو ہم دو پیش کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے. یہاں پر ہم پڑھیں گے لہو. واو کو ساکن کرتے ہوئے لہو لہو. قدیر. وقف تام کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے. قدیر قدیر. برق. دو پیش ہیں تو آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، وقف جائز کی علامت ہے جیم. برق برق. بیہی. جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. ہاں کو ہم ساکن کرتے ہوئے پڑھیں گے. بیہ بیہ. عبادہ. کھڑا زیر ہے، ایک زیر، تو اس کو ہم وقف تام کی علامت آگے گول دائرہ. یہاں پر وقف کرنے کے لیے ہم کھڑا زیر کو ختم کر کے اس ہا کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. ہا کے جسٹ آواز آئے گی. عبادہ عبادہ. بِأَمْرِهِ. کھڑا زیر کو ختم کر کے ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے. بِأَمْرِهِ بِأَمْرِهِ. رَبَّهُ. یہاں پر اس طریقے سے وقف کریں گے. رَبَّهُ رَبَّهُ. اخلدہ. الٹا پیش کو ختم کر کے ہا کو ساکن کریں گے اور وقف تام کی علامت کو ادا کریں گے. اخلدہ اخلدہ. موازینہ. وقف کی صورت میں موازینہ. نو. الفافن. وقف تام کی علامت آئی تو اس کو ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ ایک زبر پڑھیں گے اور ایک کا زبر نہیں پڑھیں گے. اس کو حروف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، الف اس کے ساتھ پڑھیں گے. الفافا. علما. دو زبر ہیں تو ایک زبر کو ہٹا کر ساتھ میں اس کے ہم الف کو پڑھیں گے وقف تام کی علامت کے لیے. علما. نبیًا نبیًا. قوتاً. دو زبر کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر دیں گے. وقف تام وقف متعلق کی علامت ہے. قوہ. ہا کو ساکن کرتے ہوئے ہا کی آواز آئے گی. رقبات. دو زیر کو ختم کرتے ہوئے ہا کو ہم ساکن کر دیں گے وقف تام کی علامت. رقبہ. جاریات. جاریہ. پیش کو ختم کرتے ہوئے ہا کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. وَتَوَلَّى. کھڑا زبر ہے تو اس کو ہم ویسے کے ویسے ہی پڑھیں گے. وَتَوَلَّى. مِنَ الْأُولَى مِنَ الْأُولَى. یہاں پر وقف تام کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ اس کی ادائیگی ہم
ویسے ہی کریں گے. فترضى فترضى وانحر. اگر آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقف تام کے آنے سے ویسے ہی پڑھا جائے گا. وانحر فرغب فرغب. آخری حرف ساکن ہے تو اس کو ہم ساکن ہی پڑھیں گے. فحدث فحدث فیہا فیہا. یہاں پر الف مدہ ہے، حروف مدہ بھی جب آئیں گے تو وہ ان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا وقف تام کے آنے سے، یعنی وقف کے کسی بھی علامت کے آنے سے جو حروف مدہ ہے وہ ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. فیہا تہتدو تہتدو. کیونکہ اس کا آلریڈی واو ساکن ہے، کیونکہ ہم آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں وقف کرتے ہوئے، تو یہاں پر پہلے ہی واو ساکن ہے تو اس لیے اس کو ویسے ہی ادا کریں گے. قولی قولی